اور دن وہ دن جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں تاکہ پورا شہر اکٹھا ہو جائے, اور روشنی میں اس لیے کہ کوئی اندھیرا نہ ہو, ذرا سا بھی سب کو یہ مقابلہ کھلی آنکھوں نظر آئے. اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے منادی کرا دی اور سارے جادوگروں کو آرڈر دے دیا پہنچ جاؤ, اور پوری رعایا میں منادی کرا دی کہ اب موسیٰ کو کیا ہوگا, جادو کے زور سے ہم ہرا دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ سارا شہر اکٹھا ہو گیا. وجاء السحرہ, جادوگر بھی آ گئے اور فرعون سے کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ, اے فرعون تیری سلطنت کو بچانے کے لیے, تیری حکومت کو بچانے کے لیے, کیونکہ پبلک جو تھی نا وہ فرعون کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی, ٹھیک ہے نا. پرابلم یہ تھی کہ فرعون کا جو ووٹ بینک ہے وہ کم ہو رہا تھا, بغیر کسی دھرنے کے, بغیر کسی احتجاج کے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت میں اتنی طاقت, وہ تو اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے نا. انسان کی فطرت ہے اللہ کی بڑائی سن کے خوش ہونا, کیونکہ انسان کے دل میں اللہ نے فطری طور پر اپنی محبت ڈالی ہے. اور کب ڈالی ہے پتہ ہی ہے, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ, فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے آدم کی پشت سے سارے انسانوں کی روحوں کو نکالا. ایک وقت تھا عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب کی روحوں کو جمع کیا اور ہم سے کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو جتنی بھی روحیں ہیں, چاہے وہ مسلم ہو کافر ہو, جو بھی قیامت تک پیدا ہوں گے, سب نے کہا بلا, کیوں نہیں. یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے. تو یہ جو اللہ نے اقرار لیا نا عالم ارواح میں, اگرچہ یہ اقرار ہمیں یاد نہیں ہے, لیکن اللہ نے کہلوا کے ہماری فطرت میں اور ہماری روح میں اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت اور اپنی محبت ڈال دی. تو بچہ اسی محبت کو لے کے دنیا میں آتا ہے, اسی محبت کو لے کے, اس لیے اس کو اللہ کی باتیں, اللہ کی کبریائی سننے میں مزہ آتا ہے, اس کا دل تنگ نہیں ہوتا. اس کی فطرت ہے نا, فطرت. ہاں اس کو اگر ماحول خراب کر دے تو ایک الگ بات ہے. جب ماحول خراب کرتا ہے تو قرآن نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, فرمائے پھر ان کو اکیلے اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا جب تک کہ اس کے ساتھ غوث اعظم یا رسول اللہ مدد اور بابا اور مزار کا پیوند نہیں لگاؤ گے نا. اکیلا اللہ ان کو اچھا نہیں لگتا. تو وہ تب ماحول جب ان کو خراب کر دے تو پھر ہے, ورنہ انسان کی فطرت ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں صرف اور صرف ایک کو معبود بناؤں اور اسی معبود سے محبت کروں, اور وہ اللہ ہے. تو اب فرعون کو یہ تھا نا کہ پبلک آہستہ آہستہ کچھ اپنے بھی کٹ رہے تھے اس کے, ورنہ یہ تو تھا نا کہ جیسی پہلے میری ایک عزت تھی وہ عزت پہ تو آنچ آ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو فرعون نے جادوگروں کو بلایا, جادوگروں نے کہا کہ ہم تیری حکومت بچانے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, ہل لنا من اجر, کیا ہے کیا کہا, ان کے الفاظ کیا تھے, وجاء السحرة فقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين, ہم مقابلہ جیت جائیں گے تو ملے گا کیا ہم کو, کچھ چیز بھی ملے گی کچھ, یا صرف ثواب ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو فرعون نے کہا کہ نعم وإنکم لمن المقربون, بہت کچھ ملے گا اور ساتھ ساتھ عہدہ ملے گا, عہدہ, وزارتیں دے دوں گا, گورنر بنا دوں گا, صحیح ہے نا, میرے قریب ہو جاؤ گے, قریب, قرب, بادشاہ کا قرب ملے گا, میرے دربار میں بیٹھا کرو گے. اس سے یہ بہت بڑا, یعنی یہ بادشاہ کی نظر میں بہت بڑا اعزاز تھا کہ مصر کے بادشاہ کے پاس کسی کو جگہ مل جائے. تو بادشاہ گویا اپنی حکومت میں شریک کرنے کے لیے ان کو تیار ہو رہا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کی دل میں کسی کی عظمت ہوتی ہے اس کے ہاں سب سے زیادہ ویلیو اس کے قرب کی ہوتی ہے, کہ مجھے اس کا قرب مل جائے. اس کی جو ہے نا, جیسے نیک لوگوں کے دل میں جنت بھی ہے, لیکن پہلے کیا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, خوش ہو جائے ہم سے. تو جادوگروں نے کہا یہ تو بہت نواز رہا ہے بھائی, عہدہ ملے گا, گورنر بن جائیں گے, اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بغیر الیکشن کے سلیکشن ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جادوگر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. لیکن اب جادوگروں کو ڈر یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا سچا پیغمبر نکلا ٹھیک ہے نا, تو سچے پیغمبر سے مقابلہ کرنا یہ تو اپنے لیے موت میں ڈالنے والی بات ہے اپنے آپ کو, کیونکہ تاریخی روایتیں تو چلی آ رہی تھی نا, اگرچہ کافر تھے مگر تاریخی روایتیں قوم عاد کی, قوم سمود کی, اور ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے تو وہاں حکومت کی تھی مصر میں, اور ان کی اولادیں, تو کافر بھی یہ قصے جانتے تھے, یہ واقعات کافر بھی جانتے تھے, تو ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑے چوڑے میں ہی پھنس جائیں عہدے کے چکر میں, جتنا ہے اس سے بھی نہ جائیں کہیں. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى, آپس میں اختلاف کرنے لگے یار لڑیں کہ نہیں لڑیں. جادوگر جتنے بھی تھے نا, کہا جاتا ہے کہ ہزاروں تھے واللہ عالم, تو وہ آپس میں کیا کرنے لگے, چپکے چپکے کہ بھائی حکومت کو یا پبلک کو پتہ نہ چلے, پہلے ہی بتاؤ لڑنا بھی ہے کہ نہیں لڑنا, ابھی بھی موقع ہے, پتلی گلی ہے نکل لو, پتلی گلی ہر دور میں ہوتی ہے یاد رکھو, ابھی بھی نکل لو. اب کیا ہوا کہ جب یہ آپس میں اس طرح سے کانا پھوسی شروع کر دی انہوں نے, تو ان کو خیال ہوا کہ اس طرح تو ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے, چپکے چپکے کر تو رہے ہم, ایسا نہ ہو کہ کچھ نکل جائیں اور کچھ باقی رہ جائیں, تو مقابلہ ہو نہیں سکے گا. تو یہ ان کو خود احساس ہوا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اجمعوا کیدکم, سب مل کے ایک تدبیر کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیا کرو, مل کے ایک ہی تدبیر کرو اور ایک ہی موسیٰ پہ حملہ کرو تاکہ اس کو شکست ہو جائے. قالوا ان هذان لساحران یریدان, اور سب نے بیک زبان ہو کے کہا, اگرچہ پہلے تردد ہو رہا تھا لیکن دل میں تھا یا نہیں تھا یہ تو اللہ جانتا ہے. انہوں نے کہا بھائی زبان سے ایسی بات کرو کہ مقابلے میں کانفیڈنس پیدا ہو, ورنہ انسان کو جب ڈر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں سامنے والا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ڈر لگا رہے گا حق پر ہے, پھر تو اگر باطل پر ہوا تو بھی ہار جائیں گے مقابلہ, اگر یہ باطل پر ہوا نا تو بھی ہار جائیں گے. لہذا پھر سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ نہیں, بات یہ ہے ان ہادانی لساحرانی, یہ دونوں پکے جادوگر ہیں, یریدانی پکے یہ چاہتے کیا ہیں, ان یخرجاکم من ارضکم, کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں, وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى, اور تمہارے باپ دادا کا جو اتنا خوبصورت دین چلا آ رہا ہے, تو کتنے غلط دین کو کیا کہہ رہے تھے, انسان کی عقل ماری جاتی ہے, اتنے باطل اور الٹی الٹی چیزوں کو بھی وہ کیا کہتا ہے باپ دادا کی اندھی تقلید میں, جو خوبصورت دین, کہ تمہارا جو اتنا خوبصورت دین ہے نا یہ موسیٰ اور اس کا بھائی جادو کے زور سے ختم کرے گا. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا, ایک وار کرو اور صف بستہ ہو کے اکٹھا اس کے اوپر حملہ کرو. قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى, اللہ کی قسم آج جو اس مقابلے میں کامیاب ہوا, جو جیت گیا وہ بہت بڑا کامیاب ہے. وہ ایسے نہیں کہ کوئی ورلڈ کپ میں پاکستان جیت کے آ گیا ہو کہ تھوڑے دن بلے بلے ہو رہی ہے, اس کے بعد لوگ بھول گئے کہ ہے کیا, پھر اگلے میچ میں ہارا تو ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں اور گالیاں صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں. وہ کہنے لگے قد افلح اليوم من استعلا, ہمیں پتہ ہے کہ فرعون اور حکومتی لوگ کتنے پریشان ہیں, آج اگر ہم نے فرعون کو جتوا دیا تو آج ہماری کامیابی ہے, بلے بلے ہو جائے گی. افلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا, ادھر حضرت موسیٰ بیچارے ایسے قسم پرسی میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ مقابلہ ہوگا کیا ہے. بھائی اللہ کی قدرت دیکھو, وہ تو جادوگر تھے نہیں نا, جادوگر ہوتے تو وہ کہتے چلو یہ کیا دکھائے گا میں یہ دکھاؤں گا. جادوگر ہوتا تو کیا کہتا ہے یہ کبوتر دکھائے گا, رومال سے کبوتر نکال لے گا تو میں رومال سے فاختہ نکال لوں گا, ہے بھائی یہ گلاس سے دودھ نکالے گا. یہی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں نا جادو, نظر کے دھوکے ہوتے ہیں, نظر کے دھوکے, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ یوں دکھائے گا تو میں یہ دکھا دوں گا, یہی ہوتا ہے نا. یہ ہوا میں الٹا کھڑا ہو جائے گا, یہ ہوا میں اگر معلق کھڑا ہوگا تو میں ہوا میں معلق بھی ہوں گا الٹا بھی ہوں گا, تو لوگ تالیاں پیٹیں گے, یار تم تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ کرتب دکھاتے ہو. یہی تو ہوتے ہیں مقابلے. تو حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں ہے قسم پرسی میں کہ میں نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے نا.
تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ بتا پہلا وار تو کرے گا جادو کا یا پہلا وار ہم کچھ کرتب دکھائیں، رومال سے کبوتر نکال کے دکھائیں، یا پہلے تو کچھ دکھائے گا؟ حضرت موسیٰ بیچارے کیا دکھاتے، وہ تو کھڑے میں اللہ میں کہاں کہ میں کھڑا ہو گیا ہوں، کیا مقابلہ ہو رہا ہے، مجھے تو نہ جادو کا پتا کچھ بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہنا تھا کہ بھائی تم ہی دکھا دو، ہم کیا دکھائیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ قال بل القوا، فرمایا تم نے جو جادو دکھانا ہے وہ دکھاؤ، تم نے جو وار کرنا ہے مجھ پر کرو۔ فالقوا حبالهم وعصيهم، اللہ فرماتے لاٹھیاں اور رسیاں لے کر آئے تھے وہ، انہوں نے سنا ہوا تھا نا کہ موٹھا لاٹھی کو کیا بناتے ہیں، سانپ بناتے ہیں، تو یہ ایک سانپ بنائیں گے، ہم لاکھوں سانپ بنا دیں گے، ہم رسی سے بھی سانپ بنائیں گے، یہ صرف لاٹھی سے بناتے ہیں، ہم کس سے بنائیں گے، رسی سے بھی بنائیں گے، لاٹھیوں سے بھی بنائیں گے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، رسیاں بھی پھینکیں اور لاٹھیاں بھی پھینکیں۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، کہنے لگے ہمیں فرعون کے جاہ و جلال کی قسم آج ہم غالب آ کر رہیں گے۔ اے موسیٰ جب لاٹھیاں پھینکی ہیں اللہ فرماتے ہیں اور وہ رسیاں پھینکی ہیں، تو جیسے ہی وہ لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر گری، یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا جادو کیا کہ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سانپ بن کے موسیٰ کی طرف دوڑ رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ حقیقت میں سانپ جادوگر کے باپ میں دم نہیں ہے کہ وہ رومال سے حقیقت میں کبوتر بنا دے، اور یہ عامل لوگوں میں تو اتنا بھی دم نہیں ہے جتنا جادوگروں میں ہوتا ہے۔ جادوگر جو ہے نا وہ کم از کم نظر کا دھوکہ دے دیتا ہے، یہ عامل کمبخت یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بیٹھ کے صرف لوگوں کو الو بناتے ہیں، بیٹھ کے یہ تعویذ گنڈے دے دے کے نا، جن آیا ہوا ہے، چڑیل آئی ہوئی ہے، بھوت آیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اگر آیا ہوا بھی ہوتا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا۔ کیا کروں پھر، موضوع نہیں چینج ہونا چاہیے؟ نہیں بھائی، عاملوں کی واٹ لگاتا رہوں گا موت تک انشاءاللہ موت تک لگاتا رہوں گا، چاہے عامل دیوبندی ہو، چاہے عامل بریلوی ہو، چاہے عامل اہل حدیث ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے جہادی ہو، چاہے خانقاہی ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ۔ لوگ میرے پر فیس بک پہ میرے پر کمنٹ کر رہے ہیں اس کے تفردات ہیں، یہ اکابر کے نہج سے ہٹا ہوا ہے، جو مرضی بول دو، جو مرضی بول دو، میں اکابر ہی کے نہج پر ہوں الحمدللہ، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہٹا ہوا ہوں، لگنے دو، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، عاملوں کے خلاف انشاءاللہ بولتا رہوں گا۔ یہ الو بناتے ہیں اور تمہیں بناتے رہیں گے، اور تم ان سے الو بنتے رہو گے روحانیت کے نام پہ، جن چڑیل بھوت کے نام پہ، سمجھ رہے ہو؟ تو جادوگر حقیقت کو چینج نہیں کرتا، ہمارے بعض اکابر کی، بعض کی، سب کی نہیں، یہ رائے یہ تھی کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اس پر میرا ایک مستقل بیان سن لیں، میں نے دونوں طرف کے دلائل کا موازنہ کیا ہے، اور امام ابو بکر جساس جو بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے، امام ابو بکر جساس، ان کی رائے جو مدلل ہے، ان کی یہ رائے ہے کہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ بھی موضوع چینج ہو جائے گا، پورا واقعہ رہ جائے گا، اس لیے میں اس پہ روشنی ڈال رہا ہے۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہے کہ کیا جادو سے حقیقت چینج ہوتی ہے۔ جادو صرف نظر کا دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یخیل الیہ، لوگوں کو خیال یہ گزرا کہ یہ کیا ہے، جادو کے زور سے، یہ اللہ فرماتے ہیں ایسا مسمرزم کیا اور ایسا کوئی ہیپناٹائز کیا یا کیا کیا کہ سب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، سانپ بن کے رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ وجاؤ بسحر عظیم، اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے، یعنی اتنا بڑا جادو کہ عام حالات میں کسی کی نظر پر اتنا کھلے میدان میں اس طرح سے کرنا ممکن نہیں ہے، بہت ہی ٹرک کی استعمال کی تھی انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ میری طرف دوڑ رہی ہیں تو موسیٰ اور ہارون کے دل میں خوف پیدا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان پہ بھی جادو کا اثر ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر پہ بھی جادو کا اثر ہو جاتا ہے کسی مصلحت سے، ورنہ پیغمبر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی مصلحت ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی پر جادو کا اثر ہوا تھا، اس میں مصلحت تھی تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں، لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا کیونکہ جادوگر پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس مصلحت سے، ورنہ ہر ایک پہ نہیں ہوتا جادو کا اثر۔
دوسرا موسیٰ علیہ السلام پر کیوں ہو گیا؟ تاکہ وہ پریشان ہو، تھوڑا سا مقابلہ تو ہو نا. ورنہ جادوگر سمجھ جاتے کہ بھئی یہ تو جادوگر ہے، اس پہ تو یہ تو سمجھ رہا ہے اس چیز کی حقیقت، تو ان کا ایمان، ان کا جو غلط نظریہ تھا اور کیا ہو جاتا؟ پکا. جب موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا، یہ کیا بھائی سانپ، وہ ایک لاٹھی جو سانپ بنی تھی وہاں جب بھاگے تھے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، تو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کتنے پریشان ہوئیں گے. ادھر رسیاں سانپ بن کے تیزی سے ان کی طرف دوڑ رہی ہیں، یہ ادھر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. کیا عجیب الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، دیکھو کیا کیا کرتا ہے. فرمایا قلنا لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، ڈر نہیں، انک انت الاعلی. آج کے دن مقابلہ کون جیتے گا؟ تو جیتے گا. اے اللہ کیسے جیتوں گا میں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا کیا. القی ما فی یمینک، یہ جو میں نے تجھے بار بار توحے طور پہ پریکٹس کروائی تھی نا، رسی کو یہ لاٹھی کو پھینکنے کی، یہ ایسے تھوڑی کروائی تھی. القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر ڈال دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں کون سے ہاتھ سے پکڑنی چاہیے؟ دائیں ہاتھ. جب بھی لاٹھی کا ذکر آ رہا ہے حضرت موسیٰ کے دائیں ہاتھ سے، اس سے پتہ چلتا ہے بائیں ہاتھ سے کام نہیں کرنا چاہیے. پیغمبروں کی سنت ہے سارے کام سیدھے ہاتھ سے. گھڑی بائیں ہاتھ میں اس لیے باندھی جاتی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کام زیادہ ہوتے ہیں تو وہ گھڑی ہلتی رہتی ہے، لیکن اگر کسی کو ملجھن نہیں ہوتی تو سیدھے ہاتھ میں گھڑی بھی سیدھے ہاتھ میں باندھے وہ. تو سارے کام کس سے کرنے چاہیے؟ کسی کو تھپڑ لگانا ہو سیدھے ہاتھ سے، اس میں برکت زیادہ ہوگی. حضرت موسیٰ نے سیدھے ہاتھ سے مکہ لگایا تھا تو بندہ الٹے میں اتنی نہیں طاقت ہوتی. اور کوئی لیفٹ ہینڈر ہے تو تکلف کر کے اپنے آپ کو رائٹ ہینڈر بنائے. وہ ہاں جو گندگی والے کام ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کرنے چاہیے. تو بار بار جو قرآن یمین یمین کا ذکر کر رہے ہیں نا، دائیں ہاتھ، اس میں کوئی مصلحت ہے، یہ ہمیں ادب سکھانے کے لیے، سمجھ رہے ہو. القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر پھینک دے. اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے وہ لاٹھی جب زمین پر پھینکی ہے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اذا کہتے ہیں اچانک، سیکنڈوں کے اندر وہ بڑا اژدہا بنا اور ایسے کر کے ان کو سیکنڈوں کے اندر نگلنا شروع کر دیا. وہ جو سانپ ادھر بھاگ رہا ادھر پکڑا، ادھر اس کو پکڑ پکڑ کے نا وہ اس نے اژدہے نے کیا کیا؟ کھانا شروع کر دیا. اب قرآن کے الفاظ دیکھیں، یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، فا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں فوراً کوئی کام ہو جائے. جب میں کہتا ہوں نا جاءنی زیدن ثم عمرن، اس کا مطلب ہے میرے پاس زید آیا ثم، پھر کچھ دیر کے بعد عمر آیا. اگر میں کہتا ہوں جاءنی زیدن و عمرن، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، اور کا مطلب بعد میں بھی آ سکتا ہے، ابھی بھی آ سکتا ہے، اکٹھا بھی آ سکتا ہے، بھائی دونوں آئے کس ترتیب سے یہ نہیں. اور اگر میں کہتا ہوں جاءنی زید فعمرن، زید کی انٹری ہوئی اور پیچھے پیچھے عمر آ رہا تھا، فا کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ادھر اس نے نگلنا شروع کیا اور ادھر جادوگروں نے پہلے تو مشورے لے رہے تھے نا، مشورے لے رہے تھے کہ لڑیں کہ نہیں لڑیں. ایمان لانے کے لیے مشورہ نہیں لیا، کوئی مشورہ نہیں، بے اختیاری. اور القیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدے میں گر گئے، غیبی طاقت نے ان کو سجدے میں گرا دیا. کیا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں خود پتہ نہیں چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی ان کو اتنا یقین آ گیا موسیٰ کے نبی ہونے پر کہ وہ بے ساختہ ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اس میں سوچنے کی ضرورت